چلیں آگے چلتے ہیں. نئی سورہ ہماری شروع ہو رہی ہے، سورہ حشر. اچھا میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دوں کہ اس میں بڑی ہسٹوریکل چیزیں ہیں، مختلف قسم کے ان میں ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو بہت زیادہ ذرا آپ کو اپنے دماغ کو ادھر کنسنٹریشن کرنا پڑے گا بات کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، شروع کی ذرا جو آیات ہے نا ان میں ذرا سا ڈیٹیل ہے کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی غالب اور حکیم ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی تسبیح سے غافل تو نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں اللہ کی تسبیح، اور تسبیح کا جو طریقہ ہے وہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے بھی اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور دوسری بات یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، یعنی زبردست بھی ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے وہ حکمت کے اوپر بیسڈ ہے. اور جب ہم زبردست کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، یا ہم غالب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. جو کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو کچھ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے، خوشیاں ہیں، غم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. اگر کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو اس میں ہمارا امتحان ہے، کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تب بھی اس میں ہمارا امتحان ہے. تو یہ ایک دنیا کا معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایکسلنس کے لیول، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ لفظ بھی کم ہے، بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام تھامے ہوئے ہے. اور آپ سوچیں کہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ طویل ایک عرصہ، نہ جانے کب تک قیامت تک کا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خوبی کے ساتھ یہ معاملات کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 234. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ترجمہ دیکھتے ہیں. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے حملے میں ان کے گھروں سے باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے تو اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. چلیں اب اپنا دماغ ذرا آگے پیچھے ہلا لیں، فریش کر لیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح، اگر آپ کہیں تو میں لکھ دیتی ہوں. 3 قبیلوں کے نام ہیں، ان کا ذکر ہم کریں گے. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو سورہ ہے کافی آگے تک جو یہاں بات کی جائے گی وہ یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، لکھ دوں میں یہ 3 قبیلوں کا نام لکھ دوں اسپیلنگ تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے مدینہ کے اطراف میں، ٹھیک ہے، 3 قبیلے تھے.
ٹھیک ہے. تو یہاں سے بات ہم شروع کریں گے کہ یہ جو سورہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا بنو نذیر کے بارے میں، ابھی میں بات اس پہ کروں گی. تو اس کو بخاری میں آتا ہے کہ اسی سورہ حشر کی تفسیر میں کہ سورہ کو سورہ نذیر بھی کہا گیا ہے. اس کا ایک نام ہے سورہ نذیر، کیونکہ ابھی کافی آگے تک انہی کی بات ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے. نمبر 1 بنو نذیر، نمبر 2 بنو قریظہ، اور نمبر 3 بنو قینقاع. یہ نام سنے ہوں گے آپ نے. اچھا، اب یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں سے ایک پیس ٹریٹی کی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس ٹریٹی کے باوجود، جیسا آپ یہودیوں کا مزاج جانتے ہیں جوز کا، کہ انہوں نے در پردہ سازشیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں وہ انہوں نے جاری رکھی. اور پیچھے سے کیا کرتے تھے کہ کفار مکہ کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا رابطہ رکھا. کیسا رابطہ؟ مسلمانوں کے خلاف، یعنی سپائی بن کے مسلمانوں کے خلاف نیوز وغیرہ سب ان کو پہنچاتے رہتے تھے، مسلمانوں کی کاٹتے تھے، آپ اس طرح کہہ لیں. تو حتیٰ کہ کیا ہوا کہ ایک موقع پر ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو انہوں نے بنو نذیر کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھاری پتھر پھینکا، مارا ایک طرح سے. اور ریزن اس کا کیا تھا کہ تاکہ آپ کو یعنی آپ اس سے آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے. ایک یہ سمجھیے کہ انہوں نے پلان کیا نا جب آپ گئے وہاں پہ. تو اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پلان کی جو خبر ہے وہ وحی کے ذریعے سے بروقت اللہ تعالیٰ نے دے دی. کچھ مقامات ہمیں ایسے پتہ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ جس میں کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے غزوات کے موقع پہ، اور بھی کچھ مقامات ایسے ہیں. تو آپ وہاں سے تشریف لے آئے، یعنی آپ گئے تو تھے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن جب ایسی بات آپ کو پتہ لگ گئی تو آپ لوٹ آئے. اب جب آپ لوٹ آئے تو آپ کو تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، انہوں نے وعدہ توڑا ہے. اور اسلام میں عہد شکنی کی ویسے بھی بہت امپورٹنس تھی، اور یہ تو ایک ٹریٹی تھی، یہ تو بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ سن تھا ایک ٹریٹی کو توڑنا. تو اس عہد شکنی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لشکر کا تیار کیا، اور آپ کوچ کر گئے سب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ. تو اتنے دن میں جب ان کو پتا چلا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو، جیسے آپ آیات اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قلعوں میں انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا. قلعوں کا ذکر ہے اس میں. ہاں اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بالآخر یہ قلعوں میں ڈر کے مارے چھپ گئے، اور پھر اس کے بعد باہر سے ہی یہ مذاکرات کرتے رہے. اس کے بعد آخر کار جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بڑا نرم تھا، تو انہوں نے اپنی ایک یعنی ایک طرح سے ڈیل کی، یا ایک نقطہ لکھوا لیا، پوائنٹ لکھوا لیا، کلوز ڈلوا لیا کہ آپ ہماری جان بخشی کر دیں، اور اس کی شرط یہ ہوگی، یعنی وہ اس شرط کے اوپر کہ ہم جو ہے نا یہ مدینہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں، جو ابھی میں اب آپ کو جس پہ میں بات کر رہی ہوں، بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج سمجھتے ہیں نا، نکلنا. تو جب انہوں نے یہ اپنا کلوز ڈلوایا مذاکرات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری جو یہ فتنے پھیلا رہے ہو تم یہاں سے، تو تم اگر چلے جاتے ہو مدینہ سے تو بات ختم، پورا قبیلہ چلا جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے اول حشر. ٹھیک ہے، ان کا جو چلا جانا تھا، نکل جانا تھا، اس کو اول حشر کہتے ہیں. اور اس کو آپ جلاوطنی بھی ان کی کہہ سکتے ہیں. پہلی جلاوطنی ان کی تھی بنو نذیر کی. ٹھیک ہے، مدینہ سے ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا، یہ جا کے خیبر میں ایک مقام ہے، وہاں جا کر یہ مقیم ہو گیا. آپ کو جنگ خیبر کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ ہی ہوگا نا. اچھا، اب کیا ہوا، یہ پہلا حشر ہے. سیکنڈ حشر یہ بنو نذیر کا، یہودیوں کا. سیکنڈ حشر ان کا کب ہوا، یہ میں تھوڑا آگے آپ کو لے کے جا رہی ہوں، پھر دوبارہ تفسیر پر آؤں گی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب وہ حکومت پر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد، تو انہوں نے دوبارہ سے ان کو جلا وطن کیا اور ان کو شام پہ نکال دیا، شام کی طرف. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کیوں نکالا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ. سمجھ آ رہی ہے نا، یہ ان کا کام ہی یہ تھا نا. یہ تو وعدے کے تو ہر وقت ہی وعدہ خلافی کرتے تھے، انہوں نے بھی ان کو نکال دیا. اس کو کہتے ہیں سیکنڈ حشر یہودیوں کا. یہ جو سورہ ہے نا، میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد آخری حشر ان کا، آخری جو ان کا اکٹھا ہونا ہوگا اور ایک جگہ جو یہ اکٹھے ہوں گے، وہ آخری حشر اب ان کا کب ہوگا، قیامت کے دن. یہ تھرڈ ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے نا، پہلا کب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. سیکنڈ عمر رضی اللہ عنہ کے. اور تھرڈ کب ہے، قیامت کے دن. تو یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز ہیں.
اب جو بات آیات میں آ رہی ہے نا کہ یہ قلعے اپنے توڑ رہے تھے، وہ اپنے جو گھروں کو توڑ رہے تھے، ایک ابھی ہم نے آیت پڑھی نا کہ یہ گھروں کو اپنے توڑے جا رہے تھے، تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑے مضبوط قلعوں میں مقید کر لیا تھا. تو یہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ اتنے مضبوط یہ قلعے یہ مسلمان نہیں توڑ سکتے. تو یہ بات ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا محاصرہ کیا تو اور انہوں نے ہتھیار وغیرہ دیکھے اور اتنی زیادہ دیکھا کہ ریسورسز بھی آپ کے ہیں اور سورس بھی آپ کی ہے کہ اتنے سارے لوگ وہاں موجود تھے، تو یہ ڈر گئے، ان کے اندر خوف آیا، انہوں نے فوراً گیو اپ کر دیا، ورنہ پہلے یہ گیو اپ کرنے پہ تیار نہیں تھے شروع میں. اچھا اب کیا ہوا کہ پہلے جو ہم نے ان کو دیکھا نا کہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت اپنے قلعوں پہ اترا رہے تھے، ریزن اس کا کیا تھا؟ یہ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین، آپ نے نام سنا ہوا ہے اس کا، بہت دوبارہ سنا ہوگا، تو اس نے اور دیگر قبائل نے جو کہ اسلام دشمنی پر بیسڈ تھے، انہوں نے ان کو بنو نذیر کو پیغام بھیجا تھا کہ تم ہرگز بھی یہ مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت جھکنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پیغام دیا تھا. لیکن ہوا کیا آگے ہم جا کے دیکھیں گے، مگر میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں آئے وائے یہ کوئی نہیں آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے یہ ہیں یہودی ہیں ویسے ہی وہ منافق تھا رئیس المنافقین، وہ تو ویسے ہی جھوٹ بولتا ہم نے دیکھ لیا، اور یہودی بھی اسی قسم کے کیریکٹر کے لوگ تھے. تو باتیں بڑی بنائی، تو شروع میں انہوں نے بڑا روب دکھایا، لیکن جب یہ کافی دن محاصرہ رہا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہ وہ آ رہے ہیں، دوسرے کوئی قبیلے آ رہے ہیں، نہ عبداللہ بن ابی کہیں نظر آیا، وہ بھی ڈر گیا. تو اب پھر انہوں نے گیو اپ کیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا نا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو جو ہے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان کے اوپر طاری ہوئی اور انہوں نے اپنے تمام اسباب اور ساری چیزیں، ہتھیار جو ہوتے نا ڈال دیے، سارے وسائل سب ڈال دیے، یہی طریقہ ہوتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شرط رکھوائی، اور وہ کیا رکھوائی کہ ہم جو بھی ہمارے آپ ہمیں نکال رہے ہیں جب یہاں سے، تو اس میں آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم اپنے گھروں میں سے جو چیزیں لے جانا چاہیں تو وہ ہم لے جائیں. اب نبی کریم صلی اللہ، حالانکہ آپ دیکھیں یہ طریقہ تو نہیں ہے نا، جو چیز تھی وہ تو کونکر ہو گئی نا، تو وہ سب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے تھے، مسلمانوں کا حق تھا. لیکن اگین وہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں نے بتایا نا بڑی مروت تھی، اور آپ حسن سلوک بھی دیکھ لیجئے کس کے ساتھ، دشمن کے ساتھ. تو کیا ہوا کہ آپ نے اجازت دے دی، آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، جو تم سامان لدوانا چاہتے ہو اپنے اونٹوں پہ لدواؤ اور یہاں سے نکلو، مطلب جلا وطن تم ہو جاؤ. تو انہوں نے کیا کیا، یہ بات جو یہاں آ رہی ہے نا کہ یہ اپنے گھروں کو توڑنا انہوں نے شروع کر دیا، یہ بات جو ہے نا، یہ ابھی دیکھیے اس آیت میں، یہاں آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں. ہاں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومن کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ حد پہ یہ آ گئے، لمٹ پہ، کہ واقعی اپنے نام کے یہودی تھے کہ گھر کی چیزیں جو تھیں وہ تو رکھیں، قیمتی چیزیں اور مختلف چیزیں، حتیٰ کہ گھر کے دروازے اور جو چھت کی وہ بیم جس کو نہیں کہتے کہ بھئی ایک لکڑی ٹائپ لگی ہوتی ہے، وہ تک لاد دیے اونٹوں پہ، گھر توڑ دیے اپنے، تاکہ جو ہے نا مسلمان کہیں آباد نہ ہو جائے ان کے گھروں پہ، کوئی فائدہ نہ اٹھا لے. اور پھر یہ لکھا ہے نا کہ مسلمان بھی برباد کر رہے تھے، تو مسلمان جو ہے وہ جو ہے ان کی گرفت کرنے کے لیے ان کے مسلمان بھی جو ہے وہ وہاں سے آ گئے اور ان کا سامان جو ہے وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ نکالنے لگے مسلمان بھی آ کے نا. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے، یعنی یہ ان کا ایک کیریکٹر یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ پورا انہوں نے اپنے گھر کو تباہ اور برباد کر دیا، ہر چیز کو، یعنی کہ اس میں لدوانے کے لیے. پیچھے سے مسلمان بھی آ گئے، ایک طرح آپ جو بھی کہہ لیجئے کہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے یا خود بھی وہ سامان نکالنے کے لیے، جو بھی ریزن قرآن میں آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ گھر ان کے تباہ ہو گئے، مطلب کسی قابل نہیں رہے، اور وہ ریزن بھی یہی تھا، وہ چاہتے یہی تھے کہ ہم جب سامان نکالیں پیچھے سے مسلمان بھی آ جائیں، گھر پورے ہی ٹوٹ جائے، کسی قابل ہی گھر وہ نہ رہے. تو دو طرح کی رائے، ایک تو یہ کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ لدوا رہے تھے، اور کچھ یہ کہ جو سامان پیچھے رہ گیا تھا تو وہ آپ کو پتا ہے نا یہ مسلمان کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو جو کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی تھی تو مسلمان اس کو سنبھالنے لگے کہ بھئی انہوں نے جتنی اجازت لے لی، یہی بات ڈیل ہوئی تھی نا کہ کچھ چیزیں لے جائیں گے، جو پیچھے تو کچھ رہ جائے گا، تو جو پیچھے رہ گیا وہ مسلمانوں نے اس کو لینا شروع کر دیا. تو کیا ہوا کہ بالکل ہی گھر ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گئے ان کے. تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ عبرت حاصل کرو، اور دوسری بات اللہ نے یہ جو ہے نا کہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، یہ جو بات اس میں آیت میں آ رہی ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اتنا زیادہ جو ہے یہ پاورفل تھے بنو نذیر, اتنے وسائل رکھتے تھے, موسٹ طاقتور یہ قبیلہ تھا یہودیوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی مہلت ختم ہو گئی اور ان کے پکڑنے کا وقت آ گیا, تو پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اور ان کی طاقت و وسائل ان کے کوئی کام نہیں ہے. آپ بتائیں جو توڑ پھوڑ کے گھر کی چیزیں لے گئے کہ ہم کہیں جا کے بسیں گے, تو یہی بات ہے نا, وہ ٹوٹ پھوٹ کے کسی قابل بھی نہیں رہی, تو کمپلیٹ یہ پیرشڈ ہو گئے اور ان کو نکال دیا گیا. مطلب اس سینس میں پیرشڈ کہہ رہی ہوں کہ ختم نہیں, یعنی مراد یہ کہ ان کی وہ وہاں جو پیچھے آثار تھے وہ بھی تقریباً ان کے تباہ ہو گئے. اس کے بعد جو آیت نمبر 3 اور 4 میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر میں پہلے ان کی جلا وطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب سے دوچار کر دیتا, اللہ چاہتا تو, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے دوسرا جو یہ قبیلہ تھا بنو قریظہ, اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے ان آیات میں, لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا. انہوں نے جو اس طرح سے عہد شکنی کی, مسلمانوں کو تکلیفیں دیں, اذیتیں دی, تو اس کی بنا پر ان کے اوپر جو عذاب اللہ کا دنیا میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جوان مردوں کو جب وہ ہوا نا ان کا آمنا سامنا, تو ان کو قتل کر دیا گیا, کچھ کو قیدی بنا دیا گیا, اور ان کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت کے طور پہ لے لیا گیا. تو ان کا ان سے بھی یعنی حشر ہوا, ان کا بھی ایسے ہی ہوا. تو یہ ہے کہ وجہ کیا تھی, اسی آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 3 اور 4 میں ریزن اللہ نے بتا دیا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تھی. ایکسٹریم, مطلب ان کے خلاف جو ہے نا, ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ایسی مخالفت کہ جس میں کہ کوئی جس کی کہ لمٹ نہ رہے, کہ اتنا زیادہ انسان سختی کے ساتھ مخالفت کے اوپر گامزن ہو جائے کہ مطلب کچھ نہ آگے دیکھے, نہ پیچھے دیکھے, نہ کوئی رشتہ دیکھے, نہ کوئی عزت دیکھے. تو اس حد تک یہ مسلمانوں کے خلاف تھے. تو پھر ان کا کچھ ان کے یہودیوں کا انجام اللہ نے دنیا میں بھی عبرت کے لیے دکھا دیا. چلیں بس اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.